اچھی بات. چونکہ ابھی سوال میرے پاس کافی زیادہ ہوں گے نا, تو اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 منافقین نے حملہ کیا صحابہ میں سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 70-35, جس میں سے 8 کے دوبیلا پھوڑا نکلے گا. ٹھیک ہے, تو کیا آپ ان 12 منافقین کے نام جانتے ہیں؟ ابھی ہمارا تقریر ہوا تھا اسی مسئلے پر, اگر آپ اس کو دیکھ لیجئے. ابھی 5-6 دن ابھی جو میرے اسپیچ ہے نا ابھی میرے یوٹیوب چینل پہ, اس سے 6-7 پہلے والی اسپیچ, اس میں یہ ہے صحابہ کرام اور قتل نبی رب الانام. اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں نے لکھا تھا کیا عقبہ کے منصوبے میں ابو بکر عمر عثمان بھی شامل تھے. تو اس میں میری تحقیق ہے صرف آپ لوگوں کی کتب سے, آپ لوگوں کی کتب سے, کہ وہاں پہ ہم نے دکھا دیا ہے کہ بہت ساری روایات تھیں آپ کے کتب میں. اس کی شہادت ابن حزم دیتا ہے کہ اس میں ابو بکر عمر عثمان شامل تھے. اس کے علاوہ بھی صحابہ شامل تھے ان لوگوں میں جنہوں نے عقبہ میں غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے. تو وہ کیا حدیث کی کتابیں ہیں یا تاریخی کتب ہیں؟ وہ آپ ادھر دیکھ لیجئے, سب آپ کے کتابیں اور سب آپ کی حدیثیں ہیں. نہیں, وہ اصل میں کچھ حدیثوں کو تو میں بھی جانتا ہوں جس کی سند پوری نہیں ملتی, پھر وہ ایک ہی راوی پر جرح ہو رہی ہے, باقی راوی کو چیزیں موجود نہیں ہے اس کے اندر. وہ یہ ہے کہ آپ مجھے صحیح سند کے ساتھ اور صحیح بک کے ساتھ نہیں ملی, جسے ہم کہیں کہ یہ مسئلہ بہت حساس ہے کہ کیا خلفاء ثلاثہ تھے, انہوں نے اس معاملے میں شریک تھے یا نہیں تھے. یہ تو آپ جانتے ہیں بہت سینسٹیو ہے. اور یہاں پر آپ ابھی اسی اسپیچ میں نے اشارہ بھی کیا, اسی میں بس کتابیں بھی دکھائی, آپ دیکھ لیں اس میں کہ آپ لوگوں کے جو عالم دین ہیں یہ ابھی سے متعصب نہیں بنے ہیں. یہ شروع میں بھی اسی طرح, جتنے پیچھے جائیں اسی طرح تعصب تھے ان میں. یعنی ابو بکر عمر کی محبت اور ابو بکر عمر عثمان کی دفاع کرنا, ان کے کاموں کو صحیح دکھانا. تو اس زمانے میں نے اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ کس طرح احادیث فلٹر ہو گئی ہیں, احادیث کم پہنچی ہمارے نزدیک, اور کس طرح اجازت دیں مجھے ایک منٹ, کس طرح مختلف ادوار میں کتابیں جلائی گئی ہیں, احادیث کو برباد کیا. آپ کے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کے خلاف کسی طرح کی حدیث نقل نہیں کیا جائے. آپ کے جو بخاری کے مشائخ تھے, میں نہیں کہہ رہا شیعہ کتب, بخاری کے جن لوگوں پہ بخاری اعتماد کرتا تھا, جو اپنے زمانے میں شیخ اسلام تھے, ان کے کتب کو جلایا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں, آپ اس کو توجہ دیں, ذہن میں رکھیں, پھر وہ میرا اسپیچ دیکھ لیں. تو ابن حزم ظاہری جو بہت بڑا فقیہ ہے, بہت بڑا محدث ہے, اور اس کی وفات ظاہراً 5ویں صدی میں ہے, وہ خود اپنی کتاب میں کہتا ہے, المحلہ میں کہتا ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں ولید ابن جمیع سے, جس میں یہی ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ میں قتل کرنے کی کوشش کی. تو یہ احادیث ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے پاس جو احادیث ہیں یہ ہے کہ صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی. وہ صحابہ کون ہیں؟ تو ابن حزم خود شہادت دیتا ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں جو ولید ابن جمیع سے مروی ہیں, لیکن ولید ابن جمیع ثقہ نہیں ہے. لیکن وہ کیوں ثقہ نہیں ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ احادیث نقل کی ہیں, وجہ بھی بتاتا ہے. تو لیکن ولید ابن جمیع ثقہ ہے, اور وہ رجال مسلم میں سے ہے, مسلم میں اس کی روایات موجود ہیں. تو بات یہ ہے, تو اب وہ احادیث ہم تک نہیں پہنچی ہیں کیونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے. وہ کوئی چھوٹا کوئی عالم دین اس کو نقل کرنا, اس کو اپنی کتاب میں لکھنا بھی جرات نہیں کرتا, ہمیشہ یہ رہا. تو وہ احادیث ضائع ہو گئی ہیں, لیکن وہ شہادت موجود ہے آپ کے علماء کا کہ اس واقعے میں کون کون لوگ شامل تھے. اور یہ خود ابن حزم کا کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے, کئی ایک احادیث ہے اس کی شہادت. اور یہ کہ وہ ولید ابن جمیع سے ہے, اور ولید ابن جمیع کی ثقہ ہے یا نہیں, وہ میری اس بحث میں دیکھ لیجیے, وہ پوری طرح میں نے بتا دیا. وہ